بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم الحاضرین اجمعین، دینی اور دینی بھائیوں، بزرگان دین، پردہ نشین، مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے لائق و زیادہ ہے. وہی تنہا تعریف کے لائق ہے جو خالق کل کائنات ہے، جو بھلائی و برائی کے راستے کو بتلانے والا ہے، جو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی کرتا ہے. درود و سلام کو اللہ
اللہ کے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصاً یہ شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب۔ مسلمانوں کے بلندی اور پستی کے اسباب۔ مسلمان کن وجوہات کے بنا پر اونچائی پر تھے اور کن وجوہات کے بنا پر وہ پستی کے شکار ہوئے، کن وجوہات کے بنا پر وہ نیچے آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قوم اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ یہ سنت رہا ہے کہ کبھی عروج پر ہوتی ہے تو کبھی پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب قوم کے افراد اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں تو وہ قوم ترقی کی راہوں پر چلتی ہے، وہ قوم دنیا میں عروج پا جاتی ہے، وہ قوم اونچائی پر رہتی ہے۔ لیکن جب قوم کے افراد میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، جب قوم کے افراد اپنی اپنی ذمہ داری بھلا بیٹھتے ہیں، جب قوم کے افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پسِ پشت ڈال دیتے ہیں تو قوم کی نیچائی، قوم کی پستی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سپاہی۔ لوگوں کے افراد، قوم کے افراد کے ہاتھوں میں اس کی تقدیر ہے۔ قوم کے لوگ کیسا عمل کرتے ہیں وہ قوم اسی طرح دنیا میں رہے گی۔ ہر فرد قوم کا ایک حصہ ہے، ہر آدمی قوم کا ایک حصہ ہے۔ کئی آدمیوں سے مل کر ایک قوم بنتی ہے۔ جب قوم کا ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا، پوری کرے گا تو وہ قوم کامیاب رہے گی۔ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ عروج پر تھے، وہ آج دنیا پر تھے۔ دنیا کی کوئی طاقت نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا، توحید کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا جا رہا تھا۔ لیکن جب قوم میں سستی اور کاہلی آنے لگی، جب قوم میں برائیاں آنے لگی، جب قوم میں خرابیاں آنے لگی تو قوم کی پستی شروع ہو گئی۔ قوم سے، امت مسلمہ سے حکومت چھین دی گئی، حکومت جان دی گئی، یہاں تک کہ ایک اچھی خاصی حکومت امت مسلمہ نے کھو دیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ہسٹری پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، جہاں مسلم حکمراں حکومت کر رہے تھے، صحابہ کرام اور تابعین حکومت کر رہے تھے، لیکن آج ہم ان ملکوں کو کھو بیٹھے ہیں وہ اپنی برائی کی بنا پر۔ اس کے کچھ اسباب ہیں، یوں ہی
کوئی قوم پست نہیں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالت خود نہ بدل لے۔ آدمی کے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسلمان عروج پر تھے، اونچائی پر تھے، اور انہیں اسباب کو جب سے کچھ ڈال دیا، چھوڑ دیا، تو پستی و زوال کے شکار ہو گئے، نیچے آئے۔ ابھی دوسری قوم مسلمہ سے اوپر ہے۔ سب سے پہلا سبق جو تھا وہ ایمان تھا، سب سے پہلا سبق توحید اور صحیح عقیدہ تھا۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ ایمان کا نتیجہ تھا کہ وہ مکمل طور پر مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو تو بیان کیا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کمزور نہ بنو، غم نہ کرو، کمزور نہ بنو، تم ہی اونچائی پر رہو گے، تم ہی بلندی پر رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ شرط لگا دی، بلندی پر تم ہی رہو گے، لیکن شرط لگا دی، بہت بڑی شرط لگا دی، اگر تم مومن رہو گے۔ یہ قاعدہ اور قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مومن حقیقت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نیچا نہیں ہونے دے گا، وہ اوپر ہی رکھے گا اس کا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں۔ جب ہم مسلم ہیں اور مومن ہیں تو کیا رب العالمین کے بات جھوٹی ہے؟ ہم کیوں دب رہے ہیں دوسری قوموں کے سامنے؟ ہم کیوں جھک رہے ہیں؟ کیوں ہم مار کھا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ کیوں ہمارے حق کو چھینا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں مارا کاٹا جا رہا ہے؟ اگر ہم حقیقت میں مسلم ہیں، اگر ہم حقیقت میں مومن ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن ہیں، حقیقت میں ہم مومن ہی نہیں ہیں، بس کلمہ پڑھ لیے، باقی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر جنت مل جائے۔ جنت اتنی سستی نہیں، آخرت کی زندگی اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کے بارے میں بیان کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ مومن وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ مومن کا حال ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب مومنوں کے سامنے رب العالمین کی آیات کو ذکر کیا جاتا ہے، رب العالمین کی نشانیوں کو مومنوں کے سامنے جب بیان کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے قرآن کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ آگے فرمایا الذین یقیمون وعلی ربہم یتوکلون،
خوبی کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں۔ ہم اپنا جائزہ کیا جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے ہمارے دل گھل جاتے ہیں، ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے، جب ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ کیا نماز صحیح طریقے سے قائم کرتے ہیں؟ نہیں، بہت زیادہ سستی اور کاہلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دوسری حدیث ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم کیا زکات ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، دنیا کے کام میں عیش و آرام کے لیے، فضول خرچی کے لیے ہم بہت زیادہ اپنی دولت، اپنی پراپرٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر کنجوسی اور بخیلی آ جاتی ہے۔ ایمان جب تک نہیں رہے گا، کوئی بھی مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت اوپر نہیں رہ سکتی، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ ایمان کی طاقت انسان کو اصل طاقت دیتی ہے۔ ایمان کی طاقت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے خوف نہیں کھاتا، کسی پر بھروسہ نہیں رکھتا، کسی سے امید نہیں رکھتا، اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ فلاں میری روزی کو چھین لے گا، کسی سے نہیں ڈرتا، اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ فلاں مجھے مار دے گا، بلکہ وہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جو بھی ہوگا سب رب العالمین کے حکم سے ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے غزوہ بدر میں صحابہ 313 تھے، صرف 313 تھے، مقابل میں کافر کتنا تھے؟ 1000، اور وہ بھی صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، اور ڈھال ہے کسی کے پاس تو تلوار نہیں، اور گھوڑے اونٹ یہ تو دور کی بات ہے، یہ سب ہتھیار نہیں تھے۔ لیکن کس چیز نے انہیں اس جنگ میں فتح نصیب عطا کی؟ کس چیز نے؟ صرف ایمان میں رب العالمین پر وہ بھروسہ کیے ہوئے تھے، وہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان کے مقابل میں کافروں کے پاس اتنے سارے ہتھیار تھے، اتنے سارے سامان تھے، لیکن پھر بھی وہ جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کے پاس اصل طاقت نہیں تھی، اصل دولت ان کے پاس نہیں تھی، اور وہ ایمان ہے۔ کیونکہ جب آدمی کے پاس ایمان رہتا ہے تو نہیں ڈرتا ہے، شہید ہو بھی جائے گا تو کتنے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا، خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر وہ شہید نہیں ہوگا تو بد نصیب ہو۔ ایمان کی طاقت جب تک نہیں رہے گی آپ دنیا میں لڑائی نہیں کر سکتے۔ پہلے انسان کو اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، اس کے بعد اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے۔ پہلے انسان غیر اللہ کی عبادت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئے، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ جب انسان کا ذہن بدلے گا تو انسان اپنے آپ کو آزاد کر لے گا۔ جب انسان صرف رب العالمین کی عبادت کرے گا تو اپنے آپ کو آزاد کر لے گا، اور جب اپنے آپ کو آزاد کر لے گا تو ملک کو بھی آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی عداوت سے اور سے خوف نہیں کھائے گا۔ آج بہت سارے مسلم ممالک ہیں جہاں دوسری قومیں حکومت کی ہوئی ہے، حکومت قائم کی ہوئی ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں
وہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ کارن اور وجوہات ہوتے ہیں۔ اللہ کا ادارہ کیجیے، وہی سعودی حکومت ہے جو توحید اور سنت پر قائم ہے، جو علماء کے بغیر فیصلے نہیں کرتی۔ ان کو دیکھیے پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے، کسی سے وہ حکومت نہیں ڈرتی، کسی سے حکومت نہیں ڈرتی، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان ہے، توحید اور صحیح عقیدہ ہے۔ جب انسان کا ذہن بنا ہوا رہے گا، ایمان مضبوط رہے گا، تو پھر دنیا میں کس سے ڈرے گا، کس سے خوف رہے گا، کسی سے ڈرنے کا نہیں۔ اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو پہلی چیز جس وجہ سے مسلمان عروج پر تھے، بلندی پر تھے، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ دوسری چیز جس وجہ سے آج مسلمان پستی اور زبان کا شکار ہو چکے، جس وجہ سے آج مسلمان آسمان سے زمین پر آ گئے، وہ اتحاد کی طاقت ہے، اتحاد و اتفاق۔ جب مسلمان یکجا تھے، اکٹھا تھے، جب مسلمان متحد تھے، جب مسلمان ایک ساتھ تھے، جب فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، تو پوری دنیا میں مسلمان قوم حکومت کر رہی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اور تابعین اتنے سارے فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے تھے، تبھی تو وہ حکومت کر رہے تھے۔ آج ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی حنفی، کوئی اہل حدیث، کوئی مالکی، کوئی شافعی، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہی چیز نے تو ہم کو کمزور کر دیا، اسی چیز نے تو ہم کو کمزور کر دیا، کیونکہ ہم صرف فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہے۔ اگر ہم فرقے میں بٹ جاتے اور چھوڑ دیتے، یار جو کرنے دو اس کو، اپنا کام کرو، تب تو یہ مسئلہ ہوتا نہیں۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ گئے، بلکہ ایک فرقہ دوسرے فرقے سے دشمنی رکھتا ہے، کینہ و کپٹ رکھتا ہے، بغض حسد رکھتا ہے، اور یہی چیز جب دوسری قومیں مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے تو انہیں مدد کرنے سے روک دیتی ہے۔ ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ وہ تو ہمارے خلاف ہے۔ ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ وہ تو ہماری مدد نہیں کرتے۔ ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ وہ تو کتاب و سنت پر چلتے نہیں۔ ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے نہیں۔ ارے نہیں مانتے، لیکن کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ کلمہ توحید کا اقرار جس نے کر لیا اور اس کی مدد آپ کو کرنی ہوگی، کسی بھی صورت میں کرنی ہوگی۔ جب دوسری قومیں ان پر حملہ کرے گی، جب دوسری قومیں ان کو ستائے گی، تو ان کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ وہ بھی آپ کا ایک دینی بھائی ہے، جس نے بھی توحید کا اقرار کر لیا، آپ کو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ باقی اس کا معاملہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں، وہ کیسا بھی عمل کرتا ہے وہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتے، بہت سے لوگ تھے جو کلمہ توحید کا اقرار کر لیے اور بچ گئے، بعد میں ان کا ایمان مضبوط ہوا۔ بہت سے کمزور ایمان والے تھے صحابہ میں، جن کا ایمان پختہ نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لی، بعد میں وہی مضبوط ایمان والے ہو گئے۔ آپ کو اپنے قوم کی اصلاح کرنی ہوگی، جس چیز میں اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کو ختم کرنا ہے، نہ کہ فرقوں میں بٹنا ہے۔ اختلاف پیدا ہونا بری بات تھوڑی ہے، اختلاف کو باقی رکھنا یہ بری بات ہے۔ اختلاف پیدا ہو جائے یہ بری بات نہیں، بری بات یہ ہے کہ آپ کو اس اختلاف کے پیچھے پڑتے ہوئے اپنے بھائی سے آپ دشمنی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔
بات کرے گا کہ وہ فرقہ والا کہیں اس کی مدد نہ کرتے، وہ فرقہ والا کہیں دشمنوں کی مدد نہ کرتے، جب فرقہ میں بڑھ جائیں گے تو ایسا امکان رہتا ہے، ایسا اندیشہ رہتا ہے اور ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ جس سے اختلاف کر رہے ہو بھائی آپ کے دشمن کی مدد کرتے ہیں۔ فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگو گے۔ فَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، کچھ بھی ہو، چاہے جنگ کی حالت میں ہو، پریشانی پہنچے یا آپسی معاملات میں پریشانی پہنچے، صبر سے کام لو، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں میں اگر اختلاف کر لیں گے تو بہت سارے فرقے بڑھ جائیں گے۔ اگر ایسی صورت میں آدمی صبر کر لیتا، ایک فرقہ والا صبر کر لیتا تو فرقہ بننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بھائی اگر اختلاف ہے تو چلو قرآن و سنت کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر جاؤ، جھگڑے کر لو، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، وہاں دیکھو کیا ہے۔ لیکن کیا اختلاف کر لیتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے اتحاد اتفاق ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہمارے اندر سے اتحاد اتفاق ختم ہو جاتا ہے تو دوسری قومیں ہم سے نہیں ڈرتی، دوسری امتیں ہم سے نہیں ڈرتی، دوسرے لوگ ہم سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ مختلف فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک پر ہم حملہ کریں گے تو دوسرا مدد کرے گا۔ کوئی بھی قوم کسی قوم پر حملہ یوں ہی نہیں کرتی، کوئی بھی قوم کسی قوم پر یوں ہی ظلم نہیں کرتی، بلکہ پہلے اس قوم کا جائزہ لیتی ہے کہ اس دنیا میں اس قوم کے یہ قوم کتنی تعداد میں موجود ہے اور اس قوم میں اکٹھا کتنے لوگ متحد اور متفق ہیں، یکجہتی کتنی ہے وہ یہ دیکھتا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے ایک ملک میں کئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، دوسرا ملک والا خاموش ہے، کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں، اور وہی دوسری قومیں جب ان کے کسی آدمی کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً احتجاج کرنے لگتے ہیں، فوراً دھمکیاں دینے لگتے ہیں، فوراً پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچے تو ہم چھوڑے نہیں کرتے، ہم ایک ٹویٹ بھی نہیں کرنا دوبارہ کرتے۔ یہ ہمارے اندر اختلافات کی وجوہات ہیں، اختلاف کی وجہ سے یہ نتیجہ اور یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتحاد ہو جائے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسری چیز قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، مسلمانوں کو بلندی نصیب کیا، مسلمانوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ صحابہ کرام دن رات قرآن پڑھا کیا کرتے تھے، وہ راتوں کو قیام کرتے تھے تو قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پھول جاتے تھے، بڈھے ہو جاتے تھے۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بڈھے ہونے کے بعد بھی وہ رات میں جو نماز پڑھتے تھے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ نساء ختم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہم نے بہت کم پڑھا۔ 6 پارے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری طاقت ختم ہو گئی، اب زیادہ قیام اللیل نہیں کر سکتے۔ 5 6 پارے قیام اللیل کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہماری طاقت ختم ہو گئی، اب ہم قیام اللیل زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو جب جوان ہوتے تو چاہتے کتنے پارے پڑھتے، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے، وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ قرآن نے لوگوں کو بہت ساری نصیحتیں دی اور قرآن میں ہی ساری نصیحتیں موجود ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج ہم دوسری کتابیں تو پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں،
MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، IAS آفیسر بننے کے لیے، کچھ بھی بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں اور کئی سو صفحات کی کتابیں ہم پڑھتے اور ذہن میں رکھتے، اور یہ قرآن کی چھوٹی سی کتاب اس کو نہیں پڑھتے، اس کو ہم نے کہاں رکھا ہے؟ روشنی بند رکھا ہے، گھر کی الماریوں میں رکھا ہے۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب قسم اٹھانا ہو، قسم اٹھانا ہو تو ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب تعویذیں بنانی ہو۔ ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب برکت حاصل کرنی ہو۔ عمل کے لیے ہم نہیں پڑھتے، صحابہ کرام قرآن کریم کو پڑھتے تھے اور اس سے اس پر عمل کیا کرتے تھے، نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن بھی ہے جو سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی یہ قرآن کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر ہے، وہاں وہ اتنے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر ہونے کے باوجود اپنے کلام کو زمین میں دیا ہوا ہے، سب سے نیچے دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے جو انسانوں کو دے رکھا ہے۔ یہ کسی انسان کی کتاب تھوڑی ہے، رب العالمین کی باتیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ایک نور ہے، ہمارے لیے روشنی ہے، تاریکی سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کو بس خوش کیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو اوپر کرتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگوں کو نیچے بھی کر دیتا ہے۔ یعنی جب لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو عروج پر ہوتے ہیں، رب العالمین ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ایک کچھ ڈال دیتے ہیں، قرآن کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پستی اور سوال کا شکار بنا دیتا ہے۔ شاید نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ لوگ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام وہ معزز تھے، عزیز لوگ تھے، وہ غالب تھے، حکومت کر رہے تھے، کس کی بنا پر؟ قرآن کی بنا پر۔ مسلمان تھے، قرآن و سنت پر عمل پیرا تھے، وہ غالب تھے، حکومت کر رہے تھے، اور ہم آج ذلیل اور رسوا ہے، قرآن کو چھوڑ دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے قرآن دیا ہے کہ ہم نہ پڑھیں، نہیں، ہمیں پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ہمیں سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے دیا، سیدھے راستے کی طرف ہمیں چلنے کے لیے دیا۔ چوتھی چیز علم ہے، علم، انسان کے پاس علم رہتا ہے تو اچھی چیز کو پہچان سکتا ہے، اور اگر علم نہیں رہے گا تو کیا چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتے۔ آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہو اور آپ کو وہاں جانے کی گلیاں صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو تو آپ بھٹک جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ آپ کو جہاں جانا ہے آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ کو جانکاری رہے گی تو آپ آرام سے جا سکتے ہیں، کہیں نہیں بھٹکیں گے۔ علم جب آدمی کے پاس رہتا ہے تو وہ عروج پر ہوتا ہے، وہ بلندی پر ہوتا ہے، اور علم میں لوگ دین نہیں دیکھتے، دین نہیں دیکھتے۔ جو بھی علم میں زیادہ اونچا رہے گا اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، جو بھی علم والا ہے اس کی عزت کو بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جو بھی علم والی قوم ہے وہی قوم آج دنیا میں حکومت کر رہی ہے۔ ظاہر سی
اتنی جانکاری حاصل ہی نہیں کر سکتے تو وہ عاجز کہاں سے کریں، وہ پیچھا کہاں سے کریں۔ صحابہ کرام بتا رہے ہیں دنیاوی معاملات میں پیچھے نہیں تھے، آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف دین ہی کے بارے میں سیکھتے نہیں، وہ پھر تیر اندازی کہاں سے سیکھتے تھے، وہ گھوڑ سواری کہاں سے سیکھتے تھے، وہ 12 سال کے بچے فوج کے لشکر کے امیر کیسے بن جاتے تھے، 12 سال کے بچے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک فوج کا امیر بنایا تھا جس میں صحابہ شامل تھے، اس فوج میں صحابہ شامل تھے، بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، اور امیر کون تھے؟ اسامہ بن زید۔ وہ کہاں سے سیکھے؟ وہ دنیاوی معاملات میں بھی بہت آگے تھے۔ امیر معاویہ نے سمندری جہاز بنایا، وہ کہاں سے سیکھے؟ اور بھی امیر معاویہ نے بہت ساری چیزیں قائم کی، وہ کہاں سے سیکھے؟ وہ دنیاوی معاملات کو بھی سیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کئی لوگوں کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ کیوں؟ دنیا میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی علم بھی ہو، آخرت کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں، اس کے علماء جو جانکار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنی ہی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس علم رہے گا۔ علم نہیں رہے گا تو اب کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اس کو صرف فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اس کے اندر خشوع و خضوع کہاں سے آئے گا، اس کے اندر رب العالمین کا خوف کہاں سے پیدا ہوگا، وہ معنی جانے گا نہیں، معنی پر غور کرے گا نہیں، وہ کہاں سے جانے گا۔ اس کے مقابل میں ایک عالم جب نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اس کو سارے معنی معلوم ہوتے ہیں، وہ اسی حساب سے اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ عالم اور ایک جاہل پر دنیا کے معاملات میں بہت ساری ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، دنیا کی قومیں بہت آگے بڑھ گئی، ایک سے ایک مشین بنائے ہوئے ہیں، مسلمان پیچھے۔ کیوں؟ اب جو لوگ دین سیکھتے ہیں وہ دین ہی سیکھنے پر لگے، اور جو لوگ دنیا سیکھتے ہیں وہ دنیا ہی سیکھنے پر لگے۔ اور مکمل طور پر کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں سیکھیں۔ ہاں اگر کوئی آخرت کے لیے دین سیکھتا ہے اور دنیا کے لیے نہیں سیکھ پاتا ہے تو یہ زیادہ مشکل بات نہیں، لیکن اگر کوئی دنیا سیکھتا ہے اور آخرت کے لیے نہیں سیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ خسارہ ہے، بہت نقصان ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب دین سیکھتا اور دنیا نہیں سیکھتا، اس کے پاس توحید عقیدہ صحیح نہیں رہے گا، اس کے پاس شرک اور بدعت جیسی چیز پائی جائے گی، ایمان صحیح نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کہاں سے کرے گا؟ دنیا اور دین دونوں علم رہے گا تو دنیاوی اعتبار سے پورا اپنا سینس لڑائے گا، وہ اپنا دماغ لڑائے گا، اور اللہ رب العالمین بھی اس کی مدد کرے گا۔ اس طرح سے بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ میتھ، یہ سائنس، ان ساری چیزوں کو ایجاد کس نے کیا؟ آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلم ایک سے ایک چیزیں جو پہلے زمانے بنائے ہوئے ہیں، سب کا ایجاد کرنے والے پہلے ٹائم میں، پہلے وقت میں فرسٹ ٹائم جس نے کام کیا ہے وہ مسلم ہے۔ آج ہمیں لوگ پیچھے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے۔ اور ایک پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم نے بھلائی اور برائی کو، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں، یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہترین طریقے سے سمجھایا کہ جیسے ایک کشتی میں، سمندر میں ایک کشتی میں لوگ سوار ہیں اور کشتی میں دو حصے ہو، دو منزل ہو، ایک نچلا اور ایک اوپر ہے۔ کچھ لوگ اوپر ہیں اور کچھ لوگ نیچے۔ اب جب نیچے والے کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو کہاں جانا پڑے گا؟ اوپر سے وہ پانی نکالیں گے۔ لیکن اگر نیچے والے یہ کام نہ کریں، نیچے اسے سوراخ کریں، نیچے اسے کشتی کے نچلے حصے سے وہ سوراخ کرتے ہیں اور پانی نکالے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری کشتی بھر جائے گی، پوری کشتی بھر جائے گی اور ڈوبیں گے سب، ڈوبیں گے سارے لوگ۔ کام کس نے کیا؟ نیچے والے نے۔ اوپر والے کی ایک ذرا سی بھی غلطی نہیں، تھوڑی بھی غلطی نہیں ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے، لیکن دودھ سر ہے، بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے تو آپ نیک اور صالح ہونے کے باوجود بھی رب العالمین کے عذاب میں لپیٹ لیے جائیں گے، آپ بھی رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارونی وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول کیا ہمارے درمیان، ہمارے بیچ اچھے لوگ موجود ہونے کے باوجود ہم ہلاک برباد ہو جائیں گے؟ کیا اچھے لوگ ہونے کے باوجود بھی ہم برباد ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں، اذا ظہر الخبث، جب برائیاں ظاہر ہو جائیں، جب برائیاں زیادہ ہو جائیں، جب برائیاں عام ہو جائیں، خباثتیں عام ہو جائیں تو نیک لوگ ہونے کے باوجود بھی تم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال ہے۔ کچھ لوگ ایسا نہیں کہ دنیا میں نیک لوگ پہنچے تھے، دنیا میں نیک لوگ کا خاتمہ جس دن ہو جائے گا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ دنیا میں نیک لوگوں کی وجہ سے لوگ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، جس دن بھی رب العالمین کا ایک بھی نام لینے والا نہیں رہے گا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ نیک لوگوں کے استغفار کی وجہ سے دوسرے برائی کرنے والے بچے ہوئے ہیں، انہیں عذاب نہیں پکڑ رہا ہے، ورنہ انہیں عذاب پکڑ لیتا اور قیامت قائم ہو جاتی۔ نیک لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جب برائیاں بہت زیادہ عام ہونے لگتے ہیں تو سارے لوگ برائیاں اللہ کے عذاب میں لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر کوئی فرق نہیں کیا جاتا چاہے برائی کرنے والا ہو یا اچھائی کرنے والا ہو، کیونکہ غلطی اچھائی کرنے والوں کی بھی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم۔ تو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دینا اور ضرور برائی سے روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی جانب سے عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں بھی بھلائی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہیے، قرآن و سنت پر غور کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں علم کی طرف زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی دونوں علاج میں تبھی ہم مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، تب ہم مکمل طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ انہ تعالی جواب شہید ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله